آج کا لیسن ہے 10.1 اور ٹاپک ہے فریزز۔ اس ویڈیو میں ابھی انگلش کے چند جملوں کو لکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آپ ان جملوں کو شارٹ ہینڈ میں لکھ کر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ ابھی آپ نے واولز بھی نہیں پڑھے، اور اس کے باوجود اگر آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا تو یہ کیسے ممکن ہوا، اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا آپ میں کوئی حوصلہ پیدا ہوا یا نہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ تو ان جملوں میں ریڈ کلر سے مراد وہ الفاظ جو آپ اس اسٹیج پہ نہیں لکھ سکیں گے، جبکہ بلیک کلر سے مراد وہ الفاظ ہوں گے جو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے تمام شارٹ فارمز اور فریزز کی زیادہ سے زیادہ مشق کی ہو۔ Who will come to them for meal، یہ ٹوٹل 7 الفاظ ہیں، اور جس میں جو ریڈ کلر ہے جو آپ نہیں لکھ سکیں گے اس کو ایک مائنس کر کے ایک ٹوٹل 6 الفاظ ہیں جو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ Who will come to them for meal، یہاں پہ کوشچن مارک سے مراد کہ یہ آپ کو نہیں آتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے آپ نے ان فریزز کی مدد سے اس جملے میں موجود الفاظ کو لکھ لیا ہے۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، اس میں ٹوٹل 10 ورڈز ہیں اور اس میں 3 ورڈز آپ نہیں لکھ پائیں گے، تو اس طرح ٹوٹل 7 ورڈز ہیں جو آپ آسانی سے لکھ لیں گے، جیسے کین وی پے دی بل آف دا میل ایٹ 2، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کین وی پے دی بل آف دی میل ایٹ 2۔ اب دیکھیں 3 الفاظ جس پہ کوشچن مارک لگا ہوا ریڈ کلر میں، یہ آپ اس اسٹیج پہ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ ابھی آپ نے واولز نہیں پڑھے۔ اگر واولز پڑھ چکے ہوتے تو آپ ان کو بھی آسانی سے لکھ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ جب کہ واولز نہیں پڑھے اس کے باوجود آپ نے ان 10 الفاظ میں سے 7 الفاظ، اور پہلے جملے میں 7 الفاظ میں سے 6 الفاظ آپ نے آسانی سے لکھ لیے۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں جس میں ٹوٹل 18 ورڈز ہیں، اور صرف ایک لفظ جو ہے وہ آپ نہیں لکھ پائیں گے، تو اس طرح 17 الفاظ آپ لکھ لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کس طرح ممکن ہوا۔ مثلا وی شیل ٹو ڈو بٹ یور لارج کار ول گیو ٹو می ٹو وچ اٹ ول پٹ ٹو ہم۔ اب دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ان چیزوں کو لکھا کہ صرف اور صرف ایک لفظ جو ہے وہ آپ نہیں لکھ پائے، لیکن اس میں سینٹنس جو لکھا گیا اس میں 18 الفاظ میں سے 17 الفاظ آپ نے لکھ لیے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے جو اس وقت ہائی لائٹ ہے، ٹو می، اور دوسرا پوائنٹ ہے ٹو ہم۔ تو فرق یہ دیکھیں کہ دونوں آؤٹ لائن سیم لکھی گئی ہیں، حالانکہ ہم جو ہے وہ آن دا لائن اور می ابو دا لائن لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ان دونوں سے پہلے ٹو لگا ہوا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی آؤٹ لائن جو سیکنڈ پلیس پہ لکھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ملا کے آپ سیکنڈ پلیس پہ ہی، چاہے وہ فرسٹ پلیس کی ہے یا تھرڈ پلیس کی ہے، سیکنڈ پلیس پہ ہی آپ اس کو پلیس کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سیکنڈ پلیس کی آؤٹ لائن آئی ہے۔ تو یہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں یہ کس طرح ممکن ہوا؟ آپ نے ان کو شارٹ ہینڈ میں لکھا اور پھر اس کے بعد آپ ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے تو پھر آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی جناب، کیا اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں ایک نیا حوصلہ، ایک ولولہ پیدا ہوا ہے کہ میں اب اس قابل ہو رہا ہوں کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں اور لکھے ہوئے کو پڑھ بھی سکتا ہوں؟
لیکن اس کی وجہ آپ کو سمجھ آئی. اکثر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ واولز ہم بعد میں پڑھیں گے، تو شارٹ فارمز اور فریزز کو واول سے پہلے پڑھنے کی تاکید اس لیے کی گئی تھی تاکہ آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو سکے اور پھر آپ شوق اور لگن سے اس کو پڑھ سکیں. اس کی مین ایک اور بھی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو عام انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز ہیں کمرشل، جہاں پہ یہ شارٹ ہینڈ پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پہ اکثر جو ٹیچرز ہیں وہ سب سے پہلے اسٹروکس کمپلیٹ کرانے کے بعد واول شروع کراتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا اور وہ اس میں الجھ جاتا ہے اور وہ اس لکھی ہوئی تحریر کو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ لکھ کے اس کو پراپر اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے. لیکن شارٹ فارمز اور فریزز کو واول سے پہلے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک جملہ لکھے اور جملے میں جو الفاظ واول سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں لکھ پائے گا، لیکن اس کے اندر ایک حوصلہ اور ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا. تو یہی اس ویڈیو سیریز کی مین تھیم تھی، جس پر بیس کر کے یہ لیکچرز تیار کیے گئے تاکہ اسٹوڈنٹس خود محسوس کریں کہ واقعی انہوں نے کچھ سیکھا ہے، اور اگر سیکھا ہے تو کتنا سیکھا. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اس لیے محسوس ہوا کہ آپ نے شارٹ فارمز اور فریزز کو واول سے پہلے پڑھا ہے. مزید کچھ الفاظ ہیں جو آپ ملا سکتے ہیں اور ان کو ملا کر لکھ سکتے ہیں. فار ہم، فار یور، آل وی، اٹ شوڈ، it should be, in any, in your, we are اور it was. اس طرح اس کے علاوہ مزید الفاظ ہیں، وہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو اس طرح کے الفاظ ملتے جائیں گے اور ان سے آپ فریزز بنا کر ان کو اپنی شارٹ ہینڈ میں یوز کر سکتے ہیں. ان کی جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ کم ہے، کیونکہ یہ جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ تقریباً 95% تک آپ کی شارٹ ہینڈ کو کور کر سکتے ہیں، اور آپ اسی کے ذریعے اپنی اسپیڈ کو اپنی شارٹ ہینڈ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے.